آپ نے آج ہاؤس میں دیکھا آپ نے کہ کس طریقے سے اسپیکر نیشنل اسمبلی نے جوائنٹ سیشن کو ٹریڈیشن، روایات، قانون، قاعدے کو پاؤں تلے روندا۔ رول 10 جو ہے جوائنٹ سیشن کے لیے میجورٹی چاہیے ہوتی ہے 222 کی، ان کے پاس 212 بھی نہیں تھے اور اس ووٹ کاؤنٹ کو ڈسٹارٹ کیا گیا، اور ہم نے بار بار اسپیکر صاحب سے درخواست کی کہ مہربانی کر کے آپ ڈویژن کروائیں، یہ ووٹنگ جو کاؤنٹ ہو رہا ہے ووٹ کاؤنٹ یہ غلط ہے، ان کے ممبرز اتنے موجود نہیں ہیں، لیکن 221 ووٹ پہ وہ تلے ہوئے تھے، اس کے باوجود بھی انڈر رول 10 جوائنٹ سیشن کے حوالے سے 222 ہونا ضروری تھا، اور ہم نے آئین اور قانون کے حوالے بھی دیے، لیکن اسپیکر نے ایک بات ہماری نہیں مانی، اور آج یہ جو ای وی ایم ہے اور دوسرے بلز پاس کرانے پر تلے ہوئے تھے، جس طریقے سے بھی دھونس، دھاندلی، جبر، اور آپ نے دیکھا کہ ان کی جو بروٹ فورس تھی اس کے تحت وہ تمام بلز اس کو وہ بلڈوز کرتے چلے گئے۔ ہم نے احتجاج کیا، ہم نے اسپیکر کے میں بلاول بھٹو صاحب اور مولانا اسد صاحب ہم گئے اسپیکر کے پاس، میں نے کہا کہ اسپیکر صاحب آپ بہت زیادتی کر رہے ہیں، آپ نے کہا کہ میں پارٹی لائن سے بالا تر ہو کے میں سارا کچھ کروں گا اور آپ کو احساس ہوگا کہ میں اپنی ذمہ داری نبھاؤں گا، آپ تو اس کو بالکل الٹ کر رہے ہیں۔ لیکن اسپیکر نے ہماری ایک بات نہیں سنی۔ میرا جو بطور لیڈر آف دی اپوزیشن میرا رائٹ ہے کہ میں پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کروں، میں بار میں ان کو درخواست کرتا رہا، انہوں نے میرا مائک نہیں کھولا۔ بالآخر ہم نے، اور ہماری الحمدللہ بھرپور تعداد تھی، کچھ ممبرز بیمار تھے، چند ممبرز، ان کے علاوہ تمام پارٹیز کے سینیٹرز اور ممبرز نیشنل اسمبلی وہاں پر موجود تھے، اور بڑی بھرپور ہماری وہاں پر پارٹیسپیشن کی تعداد تھی، لیکن اسپیکر نیشنل اسمبلی آج پی ٹی آئی کا ہواری بنا ہوا تھا، اور مل کر جس طرح نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے، آج اسپیکر پی ٹی آئی گٹھ جوڑ نے بھرپور وہاں پہ اپنا کام دکھایا، اور آج ایک سیاہ دن ہے اس پارلیمان کی تاریخ کا، جب ای وی ایم جس کو کہ آپ جانتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے مسترد کر دیا ہے، اور میں نے بڑی تفصیل سے، بلاول صاحب نے، مولانا نے بڑی تفصیل سے بات بتائی کہ آپ کیوں یہ کام کر رہے ہیں، کہ دنیا کے 167 ممالک میں سے صرف 8 ممالک نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے اور 9 ممالک اس کو چھوڑ چکے ہیں، اور آپ پاکستان کے اندر پہلے آر ٹی ایس سے ہماری جان نہیں چھوٹتی، جس نے ایک دھاندلی زدہ حکومت کو، جعلی حکومت کو اس قوم کے اوپر مسلط کیا ہے، اور مہنگائی، بے روزگاری نے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی کمر توڑ دی ہے، اور اب آپ اس ای وی ایم کو ہمارے اوپر مسلط کرنا چاہتے ہیں، یہ نہیں ہوگا۔ لیکن وہاں پر اسپیکر نے ہماری کوئی بات نہیں سنی، قانون، قاعدے، رولز کو اس نے پاؤں تلے روندا، اس کی دھجیاں اڑائیں، پھر ہم مجبوراً وہاں سے بائیک آؤٹ کر کے آپ کے پاس آئے ہیں کہ پوری قوم کو بتائیں کہ آج اس ہاؤس کے اندر قوم کی قسمت سے کس طرح کھیلا جا رہا ہے۔ میں نے کہا کہ عمران خان نیازی، آپ جتنا زور اس ای وی ایم، جس کو میں کہتا ہوں کہ ایول وشیس مشین، اس کے اوپر آپ زور لگا رہے ہیں، اس سے آدھی توانائی آپ غربت، بے روزگاری اور مہنگائی کو ختم کرنے پر لگاتے تو شاید اس ملک کے حالات اتنے برے نہ ہوتے۔ لیکن بہرکیف میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پارلیمنٹری ہسٹری کا آج یہ سیاہ ترین دن ہے، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس بات پہ زور دینا ضروری ہے کہ پورا ملک کو پتہ ہونا چاہیے کہ آج جوائنٹ سیشن میں حکومت کا جیت نہیں شکست ہوا ہے۔
جوائنٹ سیشن کے اپنے رولز ہوتے ہیں, نارمل سیشن کا اپنا رولز ہوتے ہیں. میں نے بہت کوشش کیا اسپیکر صاحب کے دھیان دلانا, حکومتی بینچز کو توجہ دلانا کہ جو 1973 کی جوائنٹ سیشن کا رولز ہے وہ کیا کہتے ہیں. جوائنٹ سیشن کا رولز یہ کہتے ہیں کہ جوائنٹ سیشن سے بل کو منظور کرنے کے لیے حکومت کے پاس دونوں ہاؤسز کا جو اجتماعی طاقت ہے, اجتماعی اسٹرینتھ ہے, اس کا آدھا ووٹس ان کے پاس ہونا چاہیے. اگر نیشنل اسمبلی کے 342 ممبرز ہیں, سینٹ کا 100 ممبرز ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جوائنٹ سیشن سے کسی بل کا منظوری کرنا کے لیے حکومت کے پاس 222 ووٹس منیمم ضروری ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اپوزیشن کا ایک ممبر ہاؤس میں ہو یا اپوزیشن کا 206 ممبرز ہاؤس پہ ہو. اگر حکومت کے ٹریجری بینچز 222 ووٹس کراس نہیں کرتے تو وہ قانون بنانا چاہ رہے ہیں وہ قانون نہیں بنتے. آج ای وی ایمز پہ کلبھوشن یادو کے این آر او کے لیے اسٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کی غلامی فالو کرتے ہوئے جو بھی حکومت کی کوشش تھا, ہمارا نقطہ نظر سے ہمارا موقف یہ ہے, رولز یہ کہتا ہے کہ وہ آج قانون نہیں بنے ہیں, اور ہم اس موقف کو, اس پوزیشن کو انشاءاللہ تعالی ہر فورم پہ لے کے جائیں گے. اگر یہ انسسٹ کرتے ہیں کہ ان کا جو قانون سازی ہے وہ رولز کے مطابق ہیں تو ہم اس کو عدالت میں چیلنج کریں گے, ہم اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے, ہم ای وی ایمز کو الیکشن کمیشن کو بھی سمجھائیں گے کہ آج ای وی ایم کا قانون نہیں بنا. آج کلبھوشن یادو کو این آر او نہیں دیا گیا, وہ اس لیے کہ حکومت نے اپنا نمبرز پوری نہیں کیا. انہوں نے سارے پروسیجرز کو, سارے پارلیمنٹری نارمز کو سائڈ پہ رکھ کے زبردستی یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کامیاب ہوئے ہیں. تو ہمارا اپیل ہے میڈیا سے کہ آپ کا ذمہ داری بنتا ہے کہ آپ قوم کو یہ بات سمجھائیں کہ حکومت ناکام رہا ہے. یہ قانون آج پاکستان کے قانون نہیں ہے, اور متحد اپوزیشن ہر فورم پہ, ہر پلیٹ فارم پہ, الیکٹورل ای وی ایمز کا بات ہو, کلبھوشن یادو کا این آر او کے بات ہو, آئی ایم ایف کی غلامی کے بات ہو, ہم متحد ہے, ہم ہر فورم پہ ان مسئلے کو چیلنج کریں گے. اور یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ جب ملک پریشانی میں ہے, جب عوام تکلیف میں ہیں اور سارے ملک اسی پارلیمان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ پورے ملک کے سیاستدان اکٹھے ہوئے, جوائنٹ سیشن میں اکٹھے ہوئے, شاید وہ ہمارے ایشوز پہ بات کریں گے, شاید وہ مہنگائی, بے روزگاری اور غربت کے حل کے لیے کوئی قدم اٹھائیں گے. عوام کے مسائل کم کرنے کے بجائے ہم پارلیمان عوام کے مسائل میں اضافہ کر رہے ہیں. یہ قابل مذمت بات ہے, اور میں متحد اپوزیشن کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ آپ نے نارمل سیشن میں حکومت کو شکست دلوایا, پچھلے جوائنٹ سیشن پہ آپ نے حکومت کو بھاگنے پہ مجبور کر دیا, اور آج بھی حکومت ناکام رہا. وہ اپنے 222 کا نمبر پورا نہیں کر سکے اور اپنا قانون سازی ہمارے مطابق پورا نہیں کر سکے. مولانا اسد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ آپ تمام حضرات کا. آج ایوان کے اندر کارروائی آپ سب حضرات نے دیکھی. ہم نے ابتدا میں ہی کہہ دیا تھا کہ یک طرفہ قانون سازی اس کو قوم نہیں تسلیم کرے گی, اور ہم نے پھر دعوت دی کہ آپ کو کیا جلدی ہے, اگر قوم کے مفاد میں آپ قانون سازی کر رہے ہیں تو پھر اپوزیشن آپ کی دعوت کو قبول کر چکی ہے, آپ آئیں, ہم آپ کو تجاویز دینا چاہتے ہیں. کم از کم آپ اس قانون کو پاس کرنے کے لیے جو قواعد و ضوابط ہیں اس کو ہی صاف اور شفاف بنا لیں.
جو اسمبلی کے قواعد و ضوابط ہیں اس کو انہوں نے یہاں پر لاگو نہیں ہونے دیا. آج انہوں نے جس طرح دھاندلی کے ذریعے بل پاس کیے ہیں، ان سے کیسے قوم توقع کر سکتی ہے کہ ان سے کی بات کر رہی ہیں. جب وہ اس طرح سے آئیں گے ان سے آپ کیا لیجسلیشن کی توقع رکھیں گے؟ وہ تو پھر وہی والی لیجسلیشن کریں گے جو ان کے گناہ کو چھپائے گی، وہی والی لیجسلیشن کریں گے جو ان کے گناہوں پہ پردہ ڈالے گی، وہی والی لیجسلیشن کریں گے جو جتنے بھی سازشی ہیں ان کو پروٹیکشن دے. وہ اپنے امینڈمنٹ پر بات نہیں کر سکتے تھے. اپوزیشن لیڈر صاحب، پارلیمانی لیڈرز، سینٹ کے جو پارلیمانی لیڈرز ہیں ہمارے، ان کو بات نہیں کرنے دی، ان کو فلور نہیں دیا گیا. قومی اسمبلی کے جو پارلیمانی لیڈرز تھے اس میں صرف 3 پارلیمانی لیڈرز کو انہوں نے بات کرنی دی. اس کے بعد انہوں نے جبراً قانون سازی شروع کر دی. اب جبر کی بنیاد پر اگر قانون سازی ہوگی، اور آپ نے خود مشاہدہ کیا، نہیں تو فوٹیج اٹھا کر دیکھ لیں، ان کا کوئی اتحادی ان کے حق میں کھڑا نہیں ہوا کہ آج انہوں نے اون کیا ہو کہ ہم اپنی مرضی کے ساتھ حکومت کے ان قوانین کو ووٹ کر رہے ہیں. ان کے چہرے جس طرح لٹکے ہوئے تھے. کل اپوزیشن نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے جبر کی بنیاد پر ان کو مینج کیا گیا ہے، اور ہم برملا کہتے ہیں کہ حکومت کے لیے اداروں نے یہ قانون سازی یہ مینج کی ہے. ببانگ دوہل کہتے ہیں، ہم قطعاً اس کو تسلیم نہیں کرتے. ہر فورم پر لے جائیں گے، سپریم کورٹ کے اندر بھی لے جائیں گے، اور اس دروازے پر جہاں پر آپ موجود ہیں یہاں پر بھی پبلک کو لائیں گے اور بتائیں گے کہ اگر جبر ہے تو پھر جبر کا مقابلہ جبر کے ساتھ